السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو ہیں اپنا جو 4 سیشنز ہمارے ہوئے تھے 4 ائمہ کرام پہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل تو آج سے ہم انشاءاللہ تعالی اب جس طرح وعدہ کیا تھا میں نے کہ ہم لوگ جو باقی سیاستہ کے مصنفین ہیں یا یہ سارے جو بڑے محدثین ہیں، ہم ان لوگوں کی زندگیوں کو بھی تھوڑا تھوڑا اسٹڈی کریں گے، کیونکہ یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہیں اور یہ اماموں کے 4 اماموں کے فوراً بعد آنا شروع ہوئے تھے، اور ان لوگوں کا تعلق جس طرح سے آپ اس نقشے میں دیکھ رہے ہیں، یہ سارے جو ڈاٹس بنے ہوئے ہیں یہ یہاں سے آئے ہیں۔ فور ایگزامپل امام بخاری جو ہیں وہ آج کل کا جو ازبکستان ہے وہاں پہ بخارا ہے، تو یہ وہاں سے آئے ہیں، اور اسی طرح سے باقی یہ جو ریڈ کلر میں ہیں یہ سارے دوسرے سیاستہ کے مصنفین ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم امام بخاری کو پڑھیں گے، 194 ہجری سے لے کے 1256 تک تھے۔ اب ہم اس کی یہ جو حدیث کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو پتہ ہو کہ حدیث کتنی قسم کی ہوتی ہیں۔ آج میں ان کو ڈسکس نہیں کروں گا انشاءاللہ، صرف آپ لوگوں کو نام بتاؤں گا ان کے، تاکہ اگلی دفعہ آپ لوگ بھی تھوڑا پڑھ کر آئیں، جس کے اوپر ایک ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو آج اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا، صرف بتا رہا ہوں کہ اس کے کانٹینٹ کے بیسس کے اوپر حدیث مرفوع ہوتی ہے، مقطوع ہوتی ہے اور موقوف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کانٹینٹ کی بیسس پہ، اس کے سمجھے متن کے اعتبار سے، آن دی بیسس آف نیریشن یا نیریٹر، تو اس کے ہے متصل، منقطع، معدل، معلق اور مرسل، ٹھیک ہے۔ ان ناموں کو ابھی ہضم کرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ان کو میں بہت تفصیل سے اگلی کلاس میں یا اس سے آگے آنے والی کلاس میں بتاؤں گا، تاکہ ہم لوگوں کو پتہ ہو، کیونکہ ہم نے ابھی جتنے ائمہ کرام کے بارے میں پڑھا ہے اس میں بھی سارے حدیثیں انوالو تھیں، جو آنے والی کلاسیں ہوں گی ان میں بھی تمام محدثین کرام نے جو حدیث کمپائل کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو اس کے مرتبے کے اعتبار سے اور اعتبار کے اعتبار سے جو ہے ان کو کہتے ہیں صحیح، حسن اور ضعیف۔ سب سے زیادہ آپ لوگوں کو جو عام فہم زبان میں سمجھ میں آتا ہے یا لوگ ذکر کرتے ہیں وہ صحیح حدیث ہے، جیسے امام بخاری کی صحیح بخاری جو ہے اس میں ٹوٹل صحیح احادیث ہے۔ اسی طرح سے پھر حسن ہے اور پھر ضعیف ہے۔ ضعیف کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا، بہت لوگوں کا غلط کانسیپٹ ہے کہ ضعیف کو آپ بالکل رد کر سکتے ہیں، لیکن ضعیف کی ڈیفینیشن ہے جو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ آن دا بیسس آف علم، آن دا بیسس آف نالج کے اعتبار سے وہ ان کو کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں متواتر، مشہور، عزیز اور غریب۔ تو ان ساری احادیث کے اگر ہمیں نام پتہ چل جائیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ ان کی ٹائپس کیا ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جو دوسرے لوگ غلط طریقے سے باتیں پھیلاتے ہیں اور کسی حدیث کو آرام سے ضعیف کہہ کے یا موقوف کہہ کے یا دوسری طرح کہہ کے اس کو رد کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو ہم اللہ کا دین صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو بہت ڈیٹیل میں آگے جائیں گے۔ آج جو ہم اسٹڈی کریں گے وہ امام البخاری کو، جن کی پیدائش 194 ہجری میں ہوئی اور ان کا انتقال 2056 ہجری میں ہوا، بمطابق 810 عیسوی سے لے کے 870 عیسوی تک، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام بخاری کا جب پورا نام محمد ابن اسماعیل البخاری الجوفی تھا۔ ان کا جس طرح بھی ذکر کیا، ان کا جو ولادت تھی وہ شوال میں ہوئی، 13 شوال کو، اور وہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ بخارا جو ہے آج کل کے ازبکستان ہے، ازبکستان جو ملک ہے اس کا علاقہ ہے آج کل کے لحاظ سے، اور اس کو گریٹر خراسان بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ڈیورنگ عباسی، جو ہم آج کل عباسی خلافت پڑھ رہے ہیں نا، یہ اسی کے دوران سمجھے ان کا دور تھا۔ ان کا انتقال ہوا ستمبر
1 870 بمطابق 1 شوال 2256 ہجری. اور یہ ایک جگہ تھی خرتانگ جو ہے سمرقند کے قریبی ہے، اور یہ بھی ازبکستان میں ہے. اور آف کورس ان کا انتقال بھی اسی دور میں ہو گیا تھا جب عباسی خلافت چل رہی تھی. ان کی عمر جو ہے 60 سال کی تھی. اور جو فقہ وہ ماننے والے تھے وہ شافعی مذہب یا شافعی فقہ کے اوپر ان کا زیادہ اعتقاد تھا. ان کے والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم تھا. ان کے والد بھی بہت بڑے اسکالر تھے حدیث کے، اور وہ حضرت امام مالک بن انس کے جو 4th امام ہیں ان کے شاگرد تھے. تو اس لحاظ سے آپ ایک کنیکشن دیکھ سکتے ہیں امام بخاری کا. اور لیکن یہ کہ امام بخاری کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا جب وہ بہت ہی چھوٹے تھے، بہت ہی بچے تھے، انفینٹ تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی میموری امام بخاری کی بہت ایکسیپشنل تھی، ایکسٹراڈنری میموری تھی. اور ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے میموری آپ کی بہت اچھی چاہیے ہوتی ہے. انہوں نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں نے 1,00,000 حدیثیں صحیح حدیثیں اور 2,00,000 ضعیف حدیثیں جو ہیں وہ ریاض کر لی تھی، میمورائز کر لی تھی. ایک دفعہ وہ ایک شہر کی طرف جا رہے تھے، اور جو ہے وہ بہت سے علماء وغیرہ وہاں تھے. تو اب ان کی اتنی زیادہ مشہوری ہو گئی تھی، صرف ایک واقعہ ہی ہے. تو وہ وہاں پہ کافی جو دوسرے علماء تھے، اسکالرس تھے، وہ تھوڑے سے جیلس ہو گئے اور تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ یہ تو ہم سے بھی کوئی بڑا آدمی ہے جو یہاں آ رہا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ امام بخاری کو ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک نیا چہرہ تھا، نئے حدیث کو بیان کرنے والے تھے. تو 10 علماء جمع ہوئے جو اسکالرس تھے، اور انہوں نے امام بخاری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ہر عالم نے 10 حدیثیں یاد کی یا 10 حدیثیں جمع کی، اور ان کے نیریٹرز کو آپس میں مکس کر دیا. یعنی اس کی حدیث بیان کی اور اس سے کہا کہ یہ فلاں نیریشن ہے. یعنی ان کو پتا تھا کہ صحیح نیریشن کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کا جو روایت تھی وہ آگے پیچھے کر دی، مکس کر دی. تو اب یہ بہت ہیوج گیدرنگ تھی، لوگ آئے تھے، تو ان کے سامنے انہوں نے ان کا ٹیسٹ لینا شروع کیا. تو انہوں نے جب پہلی حدیث کے ساتھ اس کی نیریشن بتائی تو انہوں نے کہا تم نے یہ حدیث سنی ہے، یہ مطلب یہ حدیث جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا دوسری حدیث بتائی، یہ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں سنی، نہ یہ جانتا ہوں. اس طرح کر کر کے وہ تقریباً سارے 10 کے 10 علماء انہوں نے اپنی اپنی حدیث سنائی، اور امام بخاری نے کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں جانتا. جب سب نے اپنا کام ختم کر لیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جس طرح سے تم لوگوں نے ایک حدیث کو ڈفرینٹ نیریٹر سے جوڑا ہوا تھا، میں تو وہ واقعی نہیں جانتا. اور پھر انہوں نے اپنی میموری سے جتنی بھی احادیث بیان ہوئی تھی ان کو ان کے صحیح نیریٹر سے جوڑنا شروع کیا اور بتانا شروع کر دیا. اب سارے لوگ ظاہر بات ہے چنبے میں آ گئے، سارے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ان کی نالج اور یہ، لیکن اب ان کی ظاہر بات ہے اوتھینٹیکیشن یا جو مجمع کے لیے تھا وہ تو صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو علماء تھے. تو پھر انہوں نے اس کو کنفرم کیا تو سب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام بخاری کا کیا مرتبہ ہے. اچھا، بخارا جو ہے یہ بیسیکلی سلک روڈ جو ہے نا، جو ایک سمجھے ٹریڈ راؤٹ کہلاتا ہے، جو چائنا سے لے کے پورا آپ کا ایجپٹ تک جاتا ہے. تو بیچ میں ایران اور سینٹرل ایشیا اور آپ کے عربین پیننسولا اور سب کو ٹچ کرتا ہوا، تو یہاں سے ٹریڈ راؤٹ ہوتا تھا. تو سمجھے کہ بخارا جو ہے وہ اسی ٹریڈ راؤٹ میں آتا تھا. اور وہاں پہ بہت سے علماء تھے جو بڑے بڑے اسکالرس تھے. وہ اس وقت تک وہاں پہ بخارا میں کوئی یا سینٹرل ایشیا میں کوئی ایسے بڑے عالم یا محدث کا ذکر نہیں سنتے تھے. تو وہ جو بھی بات ہوتی تھی تو وہ اس کو ریفر کرتے تھے حجاز میں، یعنی مکہ مکرمہ میں یا شام میں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہاں پہ بڑے بڑے اسکالرز اور فقہا موجود ہیں. اور انہوں نے ود ان اپنے سٹی کنٹری میں نہیں دیکھتے تھے. پھر امام بخاری جب یہاں آئے تو پھر انہوں نے پورے سمجھے کہ ایک روشنی لے کر آ گئے. تو اسی علاقے میں پھر لوگ ان کے بھی سارے معتقد ہو گئے کہ اب ہمیں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم یہیں سے علم کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں اور حاصل بھی کر سکتے ہیں. ان کی والدہ نے جس طرح سے بڑے بڑے ائمہ کرام کی والدہ نے ان کو کس طرح سے تربیت کی، اسی طرح سے امام بخاری کی والدہ نے بھی ان کی بچپن سے بہت اچھی تربیت کی. اور چونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ خاص وقت لگایا اور ان کو قرآن حفظ کرنے میں اور سب چیزوں میں. اور انہوں نے ان کا نام محمد رکھا، محمد البخاری نام ہے نا. تو جو وہ اپنے بیٹے سے کہا کرتی تھیں کہ تمہارا نام محمد ہے، اتنا خوبصورت نام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو تمہیں اسی لحاظ سے مرتبہ اور اپنی حاصل کرنا چاہیے تاکہ اس کا حق ادا کر سکو. تو اس وجہ سے انہوں نے
بہت اچھی انہیں دینی تعلیم دی اور قرآن حفظ کرایا بہت ینگ ایج میں۔ اچھا، امام بخاری کے والد کافی مالدار تھے، تو ان کی جو دولت تھی وہ ان کو وراثت میں ملی، تو اس وجہ سے ان کو کبھی زندگی میں کام نہیں کرنا پڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچیں وقت دے دیا کہ یہ ویلتھ تو ان کی تھی والد کی، تو والدہ کے لیے اور باقی گھر والوں کے لیے وہ کافی تھی، تو انہوں نے سارے کا سارا وقت جو ہے وہ اپنے دین کی حصول میں، حدیث کو جمع کرنے میں اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں لگا دیا، اور ساری زندگی ٹریول کرتے رہے تاکہ صحیح سے صحیح حدیث ان کو مل سکے۔ اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میرے والد کے دولت میں ایک پائی بھی جو ہے وہ حرام کی نہیں ہے، یعنی ان کے والد بھی اتنے متقی پرہیزگار تھے کہ ان کی دولت میں ایک پائی بھی حرام نہیں تھی، تو ظاہر سی بات ہے جس کی دولت اتنی پیور ہو تو اس کے بچوں میں کس طرح کی برکت آئے گی، ان کی زندگیوں میں، ان کے علم میں اور ان کے مرتبے میں۔ اچھا، ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا سیٹ بیک یہ ہوا تھا کہ ان کو بالکل انفینسی میں تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی تھی، تو جب ان کی بینائی چھین لی تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ان کو بہت سی چیزوں میں پڑھنے پڑھانے میں یا اس میں مشکل، جب تھوڑے سے بھی بچے ہوئے تو ان کی والدہ نے پھر بہت محنت کی اور ان کو محنت کر کے ان کو قرآن حفظ کرا دیا، حالانکہ وہ نابینا تھے لیکن یہ کہ ان کو قرآن حفظ کرا دیا، 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا، اور ان کی والدہ جو ہے دن اور رات دعائیں کرتی تھیں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بیٹے کی بینائی واپس لے آئیں، تو وہ اتنا زیادہ سجدے میں رہتی تھیں کہ ایک رات کیا ہوا کہ ان کی والدہ کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو آئی سائٹ واپس دے دے گا، تو وہ خوشی خوشی صبح اٹھی تو واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس کر دی تھی، اور ان کی بینائی اس طرح سے واپس آئی کہ جو ان کی پہلے کی بینائی تھی یا جو عام لوگوں کی بینائی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کی آئی سائٹ جو ہے وہ برائٹر اور روشن ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اندھیرے میں بیٹھ کے لکھ لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ سمجھے ایک معجزہ تھا ان کے ساتھ۔ اور ان کے معمول یہ تھا کہ ہر رمضان میں وہ ہر تین راتوں میں اپنا قرآن شریف کی تلاوت کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے، اور وہ کمپلیٹ خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اس میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے اوپر جو ہے تدبر کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ اتنے زیادہ منہمک ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو کسی واسپ کہتے ہیں انگلش میں، لیکن اردو میں آپ سمجھ لیے بریں کہتے ہیں پاکستان میں، یا اور کوئی لفظ بھی ہوگا، تو بہرحال اس واسپ نے ان کو کاٹ لیا، اور واسپ کا اگر آپ لوگوں نے کسی نے محسوس کیا ہوا، میں نے تو بچپن میں بہت دفعہ مجھے واسپ میں کاٹا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ کس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے اور بالکل ایک کرنٹ جیسا بھی لگتا ہے اور پورے جسم میں آپ کے تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے نماز میں بالکل ہلے بھی نہیں، اور انہوں نے اس کو اگنور کیا اور اپنی تلاوت جاری رکھی، نماز کمپلیٹ کر لی۔ جب نماز ختم کر لی تو انہوں نے کہا، اور ان کو ظاہر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے کسی برے نے کاٹ لیا تھا نماز میں، بعد میں جو انہیں پتا چلا کہ انہیں 17 دفعہ کاٹا تھا، تو ان کو صرف ایک دفعہ محسوس ہوا، اور وہ اس قدر خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے تھے کہ ان کو باقی 16 دفعہ کا محسوس بھی نہیں ہوا۔ وہ بہت زیادہ حیا دار تھے، بہت زیادہ ماڈسٹ تھے، بہت زیادہ شرم و حیا کے پیکر تھے سمجھیں، تو ان کے لیے بہت سی ایسی چیزیں مشہور ہیں کہ جس میں بہت زیادہ بولتے بھی نہیں تھے وہی شرم کی وجہ سے۔ اور ایک حسین ابن محمد السمرقندی ایک اسکالر گزرے ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ امام بخاری میں 3 مین کوالٹیز ہیں، ایک یہ کہ وہ بہت کم بولتے ہیں اور بلا ضرورت نہیں بولتے، اور دوسری یہ کہ ان کو دنیا کی کسی دولت سے کوئی خواہش نہیں ہے ان کو مزید دولت حاصل کرنے کی، یا ان کی کوئی ایمبیشن یا ہوپ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی طرح دولت حاصل کریں، یا دوسروں کی دنیا کو دیکھ کے وہ یہ محسوس کریں کہ مجھے بھی یہ چاہیے۔ تو سبحان اللہ، امام حسین ابن محمد السمرقندی نے یہ کہا۔ تیسری چیز انہوں نے کہا کہ ان کو لوگوں کی، جو لوگ بیٹھ کے گپے مارتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں یا دوسروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان کو اس کا نہ کوئی شوق تھا اور اس کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر کبھی بھی ایسی کوئی بات کہیں محفل میں ہوتی تھی تو وہ اٹھ کے وہاں سے چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حج کرنے گئے جب وہ 18 سال کے تھے، تو انہوں نے ظاہر ہے اپنے بخارا میں رہ کے اور قازقستان وغیرہ میں رہ کے انہوں نے جو ہے جتنا علم حاصل کرنا تھا وہ کر لیا، اور اس کے بعد ان کو احساس ہوتا تھا کہ دوسرے ان کو لوگ نہیں مل رہے،
تو پھر انہوں نے حج کا جب سفر کیا تو وہاں جا کے وہ بڑے بڑے علماء اور فقہا سے ملے، تو انہوں نے اپنی والدہ سے ریکویسٹ کی کہ میں مکہ مدینہ میں رہنا چاہتا ہوں مزید علم حاصل کرنے کے لیے. تو پھر ان کی والدہ نے ان کو اجازت دے دی تھی، تو انہوں کچھ عرصہ وہاں رہے اور پھر وہاں سے ٹریول کرتے رہے. امام داخلی ایک بہت بڑے محدث ہیں، اپنے ٹائم کے بہت بڑے اسکالر ہیں. ایک دفعہ امام داخل جو ہے اپنا درس دے رہے تھے اور امام بخاری جو اس درس میں بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ انہوں نے اپنا نیریشنز وغیرہ بتا دی تو امام بخاری نے کہا کہ آپ نے جو یہ جو دو نیریٹرز کے نام لیے ہیں، دو راویوں کے، اور آپ نے کہا کہ اس راوی سے اس راوی نے نیریٹ کیا، تو ان دونوں کی تو آپس میں زندگی میں کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو وہ تھوڑا سا اپسیٹ ہوئے. انہوں نے کہا تم میری بات کو چیلنج کر رہے ہو، لیکن یہ کہ وہ خود بھی اللہ کے ایک نیک بندے تھے اور محدث تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے سب لوگ تم یہیں بیٹھو، کہیں جانا نہیں، کوئی ہلے نہیں اپنی جگہ سے. وہ اپنے گھر گئے، انہوں نے سارے اپنے ڈاکیومنٹ چیک کیے اور فائنلی انہیں پتہ چلا کہ واقعی امام بخاری صحیح کہہ رہے تھے. اور جو ہے جب وہ واپس آئے تو وہ مسکرا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ واقعی امام بخاری صحیح تھے. اور امام بخاری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ یعنی ان کو انکریج بھی کیا اور ان سے کہا کہ تم بہت دور تک جاؤ گے دین کا علم حاصل کرنے میں اور حدیث کا علم حاصل کرنے میں اور اس کو پھیلانے میں. ان کو تقریباً 16 سال لگے صحیح بخاری کمپائل کرنے میں، لکھنے میں. اور ان کی صحیح بخاری کی سب جتنی بھی حدیث ہیں وہ سب صحیح ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے کیٹیگری میں آئے. ان کی صحیح بخاری میں 7275 حدیث ہیں. اور یہ مشہور ہے کہ جب وہ ایک حدیث لکھتے تھے تو اس سے پہلے غسل کرتے تھے، شاور لیتے تھے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور پھر حدیث لکھتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اور ان کے ذہن کو اس لحاظ سے کھول دے کہ جو صحیح چیز ہے وہ بس وہی حاصل کریں اور وہی لکھیں. انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، بلکہ یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے بعض ریگستانوں میں جو ہے پیدل سفر کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ذرا سا بھی پتہ چلتا تھا کہ کسی جھونپڑی میں کسی جگہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا موجود ہے جس نے صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات کیا یا کوئی، تو وہ ان سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ پہنچ جاتے تھے. اسی طرح سے انہوں نے خراسان جب چھوڑا، خراسان میں ٹریول کیا پہلے، پھر نیشا پور جو ایران کا ایک حصہ ہے، پھر بغداد عراق میں، کوفہ عراق میں، ایجپٹ تک گئے اور پھر بہت سی دوسری جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں اور ٹاؤنز میں گئے تاکہ حدیث کو کلیکٹ کر سکیں. اور جب بھی انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی نیریٹر جو ہے اس کا ایمان کے لحاظ سے یا کیریکٹر کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے تھوڑا سا بھی اس میں جھول ہے، تو انہوں نے وہ حدیث چھوڑ دی، اس حدیث کو اپنی کتاب میں مینشن نہیں کیا تھوڑا سا بھی اگر انہیں تھوڑا سا شک ہوا. انہوں نے تقریباً 2079 مشائخ اسکالر سے انہوں نے نیریٹ کیا ہے. یعنی کہ اتنے زیادہ دوسرے جو لوگ تھے جو راوی تھے، ان راویوں کی انہوں نے حدیث کو نیریٹ کیا ہے. اور انہوں نے یہ جو ساری تکلیفیں اٹھائیں، سفر کیے، صرف اور صرف ان کو یہی تھا کہ وہ ایکچوئل حدیث تک پہنچ جائیں تاکہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کو صحیح حدیث کا علم حاصل ہو. ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹ تھے، تقریباً 90,000 لوگوں نے ان کے زبان سے پوری ان کی حدیث کی بک سنی تھی. یعنی 90,000 لوگوں نے وہ اپنی حدیث کی جب کتاب لکھ چکے صحیح بخاری، تو لوگوں کو سناتے تھے اور لوگ ان سے بیٹھ کے سنتے تھے، پھر نوٹس لیتے تھے اور لکھتے تھے. تو صرف جو انہوں نے اپنی کتاب لکھی اس کی پبلیکیشن کے علاوہ جو لوگوں نے لکھی ہے، آپ سوچیں اس لحاظ سے اس کی اوتھینٹسٹی اتنی زیادہ اور بڑھ جاتی ہے. امام نووی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کی کتاب کی ہر حدیث کو اوتھینٹک میں نے ریسرچ کی اور ہر حدیث اوتھینٹک ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد اگر کوئی موسٹ اوتھینٹک بک ہے مسلمانوں کے پاس تو وہ صحیح بخاری ہے. اور انہوں نے جو ہے جب اپنی فائنل کمپائلیشن کر لی، ان کو کافی 16 سال لگے اس کو کمپائل کرنے میں صحیح بخاری کو، تو انہوں نے بہت ہی جو سینئر علماء تھے، ان میں احمد بن حنبل بھی شامل تھے، یحییٰ ابن معین تھے، ان سب کو انہوں نے دکھائی، ان سے کنفرمیشن لی. جب ان لوگوں نے کنفرم کر دی کہ ساری احادیث صحیح ہے تو پھر انہوں نے اس کو پبلش کرے. اچھا، امام بخاری کی کتاب میں جو ہے وہ پہلے کے جو 3 چیپٹرز ہیں، وہ بیسیکلی پہلا جو چیپٹر وہ ہے ہاؤ ڈڈ ریویلیشن بگن، یعنی کہ وحی
کس طرح سے شروع ہوئی، وحی کیا ہوتی ہے، اس کی قسمیں کتنی ہیں اور کس طرح سے شروع ہوئی. تو امام بخاری کے جو پہلا بک آف وحی سمجھ لیجیے آپ یہ تھی، دوسرا ان کی بک آف ایمان تھی، اور تیسری بک آف علم تھی. تو انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب کو بہت ہی آرڈرلی فیشن میں ایک بالکل سیکوینس کے ساتھ انہوں نے اس کو لکھا ہے اور جمع کیا ہے. اور پھر انہوں نے بک آف علم جو ان کی تھی اس میں انہوں نے نالج حاصل کرنے کا طریقہ، اس کے قوانین، اس کے ایتھکس یعنی اس کے اصول، اس کے مورل ایتھکس، اور پھر اس کی امپورٹنس یعنی کہ نالج کی کیا امپورٹنس ہے. تو ان سب چیزوں کا انہوں نے ان حدیث کا ذکر کیا جن سے یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے ان کی جو کنکلوڈنگ چیپٹرز ہیں، یعنی صحیح بخاری کے آخری جو 3 کتابیں ہیں کہ اس میں ایکسیپٹنگ احد اینڈ متواتر، یہ احادیث کی قسمیں ہیں جس کا ہم اگلی کلاس میں اس سے اگلی کلاس میں ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور پھر دا بک آف ہولڈنگ فاسٹ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ، یعنی انہوں نے پورے ان حدیث کو کوٹ کیا ہے، راویوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قرآن شریف اور سنت کو کس طرح سے ہم پکڑ لیں. تو یہ انہوں نے پوری اس کی حدیث جمع کی. اس کے علاوہ پھر لاسٹ جو تھی وہ بک آف توحید تھی، یعنی کہ تمام کچھ حدیثیں پڑھنے کے بعد پھر آپ کی جو توحید کا کانسیپٹ ہے اس کو مزید ایک دفعہ کلیئر کیا اور توحید کے متعلق حدیث بیان کی. اب آپ یہ سوچئے، یہ بڑی امیزنگ چیز ہے کہ جتنی حدیثیں انہوں نے لوگوں سے سنی، پڑھی، دیکھی، اینالائز کی، ان میں سے 99% حدیث انہوں نے ریجیکٹ کر دی. تو ان کی جو کتاب میں صحیح حدیث میں صرف 1% وہ حدیث ہیں. یعنی انہوں نے کس طرح سے اس کو ڈائسیکٹ کیا ہوگا، کس طرح سے انہوں نے اس کو پورا بہت ڈیٹیل میں جا کے راویوں کے لحاظ سے، اس کے کانٹینٹ کے لحاظ سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سب دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے کنفرم کیا تھا. اچھا، ان کی بہت سی کتابیں ہیں، اس میں ایک کتاب جو ہے جو الحمدللہ میں نے بھی پڑھنے شروع کی ہے، اور اس کا نام ہے ادب المفرد. ایک تو ان کے صحیح بخاری ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے اصولوں کی کتابیں ہیں، لیکن ایک ادب المفرد ان کی کتاب ہے جو بیسیکلی اس کا مطلب سے صاف ظاہر ہے کہ ایک انفرادی طور پہ ہمارے آداب کیا ہونے چاہیے، یعنی اللہ کے لیے ہمارے آداب کیا ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر صحابہ کے لیے، پھر دوسرے مسلمانوں کے علماء کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے بیوی شوہر کے لیے، بچوں کے لیے. یعنی کہ اس میں پوری حدیث انہوں نے جمع کر دی جو ہمارے ایک دوسرے سے ریلیشن شپ یا ہمارے ایک دوسرے سے جو رسپانسبلٹیز ہیں ہمارے پاس، ہمارے اوپر حقوق ہیں اور ان کے ادب کیا ہیں، علم حاصل کرنے کا کیا ادب ہے، اینڈ سو آن. سو اٹس اے ونڈرفل بک. سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پلیز اس کو منگوا لیں. اس کا انگلش ترجمہ اور اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور یقیناً بہت سی زبانوں میں ہوا ہوگا. تو آپ کو جس لینگویج میں بھی چاہیے وہ آرڈر کر سکتے ہیں، اور اگر اس سلسلے میں آپ کو ہیلپ چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ کو آرڈر کر کے بھجوا سکتا ہوں. اور آج کل کے جس وجہ سے انہوں نے یہ کتاب غالباً لکھی اور جس وجہ سے انہوں نے یہ حدیثیں جمع کی، اس کا مین آج کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو کہ آج کے ہمارے جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ اگنورنس ہے، جہالت ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر کوئی شخص جہالت سے باہر بھی آنا چاہتا ہے، دین کا علم حاصل بھی کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اتنی دوسری چیزوں میں انوالو ہو کے اس کی سمجھ جو ہے وہ رک جاتی ہے، وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، مسکنسیپشن شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں جب ایک دوسرے کے ہم حقوق جانیں گے تو ہم آہستہ آہستہ آداب اور لحاظ کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اس کے برکتوں سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ دین کا علم حاصل کرنے کی آسانی پیدا کر دے گا انشاءاللہ. اچھا، یہ صحیح اور حدیث کی انشاءاللہ اگلی کلاس میں ذکر کروں گا. امام بخاری جو تھے وہ نیشا پور میں بھی شروع میں گئے اور پھر بعد میں بھی آخر میں جا کے کافی رہے، اور وہاں پہ کچھ اسکالرس کو آپ کے ساتھ کچھ اختلافات تھے. تو بعض کہاوتوں میں یہ بھی ہے اللہ عالم کہ جو ہے ان کے کچھ اختلافات ہو گئے تھے کچھ معاملات میں. امام بخاری کا انتقال جو ہے وہ اس وقت ہوا جب وہ ٹریول کر رہے تھے اپنے بخارا سے بیسیکلی سمجھیے کہ سمرقند کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں چلے گئے تھے اور وہاں پہ پھر ان کا انتقال ہوا سفر کے دوران، اور ان کا 256 ہجری جب ان کی ایج 62 تھی اراؤنڈ. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے آخری زندگی کے حصے میں جب وہ بخارا میں رہ رہے تھے تو وہاں کے گورنر نے ان سے کہا، چونکہ بہت مشہور بھی ہو چکے تھے، تو ان کے گورنر نے ان سے کہا کہ وہ ان کو اور ان کے بچوں کو پرائیویٹ لیسنز دیں، یعنی بجائے اس کے پبلک میں بیٹھ کے لوگوں کو پڑھائیں، وہ بھی پڑھائیں لیکن ہمیں اچھا خاصا وقت دیں کہ آپ صرف ہمیں آ کے پڑھائیں.
تو یہ امام بخاری نے ریفیوز کر دیا تھا. انہوں نے کہا بھائی میں جتنا علم ہے میرے پاس یا جتنا وقت ہے میں سب کے لیے رکھنا چاہتا ہوں, کسی کو پرائیویٹ لیسن نہیں دیا. لیکن وہ گورنر تھے, ان کی حکومت تھی, تو وہ جو ہے بہت زیادہ اپسیٹ ہوئے, اور انہوں نے جو ہے ان دوسرے اسکالرس کو ان کے خلاف چارج لگا کے ان کو سٹی بدر کر دیا, یعنی شہر بدر کر دیا تھا. اللہ عالم, یہ ایک واقعہ ہے. اور اسی وجہ سے پھر ظاہر سی بات ہے, پھر ان کا بخارا کے قریب ایک جگہ ہے خرطانک کے قریب, پھر ان کا مزار بھی وہیں پر ہے. تو اس لحاظ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بخارا تو ان کی آبائی جگہ تھی, تو وہاں سے وہ موو کر کے وہاں کیوں گئے تھے. تو یہ بہرحال واقعہ ہے. یہ امام بخاری کی کا ٹوم ہے, ان کی قبر ہے, قبر مبارک. یہ ابھی ریسنٹلی تقریباً پچھلے 100 سالوں میں جو ہے ان کی بہت اچھی طرح سے کنسٹرکشن کر کے دوبارہ سے اس کو بنایا گیا ہے. اس کی ڈیٹیل بھی کافی ہیں لیکن اس وقت نہیں ہے. یہ اگر آپ بالکل قریب جا کے دیکھیں تو اس کے اندر ان کی قبر ہے. اور یہ امام بخاری کی جو ہے آپ سمجھیے بخارا میں پیدا ہوئے, پھر یہاں سے یہ نیشا پور آئے. نیشا پور میں امام مسلم جو ہے نا, امام بخاری کی تو امام مسلم جو ہے وہ بھی نیشا پور کے تھے وہ. اور اسی طرح سے بہت سے جو ابھی محدثین آئیں گے وہ انہی علاقوں میں ہیں زیادہ تر, تو ان کا ذکر کریں گے. تو بخارا سے نیشا پور آئے, پھر وہ بغداد آئے, بغداد سے پھر وہ بصرہ آئے, سوچیں یہ سب علم حاصل کرنے کے. پھر وہ شام گئے, پھر وہاں سے فلسطین یروشلم وغیرہ گئے, پھر وہ ایجپٹ آئے, مصر میں رہے, پھر وہاں سے مدینہ منورہ آئے, مکہ مکرمہ, اور پھر یہاں سے بیک اینڈ فورتھ وہ کرتے رہے کہ ڈائریکٹ بخارا واپس گئے, پھر واپس ڈائریکٹ مکہ آئے. جب حج کرنے 18 سال کی عمر میں آئے تھے, پھر مدینہ منورہ آئے. تو یہ ان کا سمجھیے. اور پھر مدینہ منورہ سے لاسٹ ٹائم پھر وہ واپس گئے بخارا کی طرف, اور پھر وہیں سمرقند میں ان کا انتقال ہوا. تو اب ان کا بھی آپ دیکھیے, ان کا سفر, یہ جاب نہیں کرتے, ان کی کوئی اور مصروفیت نہیں ہے. ان کا صرف اور صرف کام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنا, ویریفائی کرنا, اور پھر باقی لوگوں تک پہنچانا. یہ بھی ان کا کہ قبر کے قریب جو ایک مونیمنٹ سارے لوگوں نے بنایا ہے, یہ اس کی تصویر ہے. صحیح بخاری جو ہے یہ بہت مشہور ہے, یہ ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگوں کے پاس ہے. اس کی شرح بھی موجود ہے, اس کی جو ہے کنسائز قسم کی مختصر صحیح بخاری بھی ہے. اور تو انشاءاللہ ہم سب کو چاہیے کہ چاہے ایک صحیح بخاری کی حدیث ہم روزانہ پڑھ لیں. اب تو اسلام 360 کی ایپس ہیں, اس میں آپ کو پوری صحت ستہ ملیں گی. ایک حدیث ہے, اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے, انگلش ٹرانسلیشن ہے, اس کی تفصیل ہے. تو اب یہ ساری نالج جو ہے الحمدللہ وہ ہم سب کی ایکسیس میں ہے. اچھا, اب یہ بیسیکلی وہی ایک سینٹرل ایشیا کا نقشہ ہے. اب آپ سوچیں گے یہ ازبکستان ہے, یہ بخارا ہے, جس تو اپنے ذہنوں میں آپ رکھیں. افغانستان سے آپ مزید نارتھ میں جائیں, تو جیسے یہ تاجکستان آپ کے تھوڑا سا نارتھ رائٹ پہ آتا ہے, ترکمنستان یہ ہے, تو یہ ازبکستان ہے. اور یہاں بخارا ہے جہاں پہ امام بخاری پیدا ہوئے تھے, اور اسی نام سے وہ مشہور ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی روحوں کو, ان کی سب کی مغفرت کرے, ان سب کی روحوں کو اطمینان و سکون دے, اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ ان کے نقش قدم پہ چلیں. اور ان لوگوں نے جو علم اکٹھا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ابھی تھوڑا سا سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں, لیکن پلیز کوئی جائے نہیں, اس لیے کہ مجھے ایک دو فیڈ بیک آپ لوگوں سے لینے, ایک تو ڈسکشن کرنے. تو پریزنٹیشن یہاں ختم کرتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.